الذی کون ہے وہ ہستی یشفع جو زبان کھولے سفارش کرے عندہ اس اللہ کے پاس الا باذنہ مگر اسی کی اجازت کے ساتھ۔ پانچویں دلیل جلالی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلاصہ بارہا ذکر کر چکا ہوں اور پھر بھی کرتا رہوں گا تاکہ یہ یاد ہو جائے پکے طریقے سے کہ اے انسان کو تھوڑا سا عقل سے سوچ کر پھر میرے سوال کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ میرے سامنے کون ہستی ہے جو اپنی زبان کھولے گی تجھے بچانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، جتنے تک میں اجازت نہیں دوں گا۔ تو آگے سے جواب یہی ہے کہ یا اللہ تیری اجازت کے بغیر تو پتہ زمین پر نہیں گر سکتا، یا اللہ تیری اجازت کے بغیر تو ایک وقت کی گھڑی نہیں گزر سکتی، یا اللہ تیری اجازت کے بغیر تو دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا، تو یا اللہ پھر تیری اجازت کے بغیر کسی ہستی کی زبان نہیں کھل سکتی۔ تو آگے اللہ نے گویا کہ سمجھا دیا، جب یہ مان لیا تو بس میرا مسئلہ تو نے مان لیا، لا الہ الا اللہ، کہ وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، عبادت کے لائق ہے، تو پھر وہی ہے کہ جس کے سامنے سارے محتاج ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس شفاعت کا مفہوم ہے ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ایک انسان بدبخت انسان ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن اللہ کی اجازت جب ہوئے گی کہ شفاعت فرماؤ۔ ایک انسان ایسا ہوگا جو بدبخت ہوگا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے کے لیے جائیں گے تو آگے سے قرآن مقدس روک دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محرومیت سے بچائے۔ اور دوسرا سبق چل رہا تھا بدترین بدبخت، وہ بھی شفاعت سے روک جائے گا، روک دیا جائے گا، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ وہ ایسا بدترین بدبخت ہے کہ صرف شفاع سے وہ محروم نہیں ہوگا بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی بد دعا کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ تذکرہ چل رہا تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت انس نے فرمایا اللہ کے رسول جی میری شفاعت فرماؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں شفاعت کروں گا۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول جی پھر میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں کہ آخر اتنے جمع وفیر ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ وہ لوگ خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اتنی خلقت میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 جگہوں میں ڈھونڈنا۔ پہلی جگہ جو ہے تو مجھے سب سے پہلے جو ہے پل صراط کے پاس آ کر دیکھنا، وہاں پر میری صدا ہوئے گی اللہم سلم اللہم سلم سلم، یا اللہ میری امت کو محفوظ رکھ اور میری امت کے اوپر سلامتی کر اور صحیح طریقے سے پل صراط سے پار کروا دے۔ اور دوسری جگہ ہے انس، دوسری جگہ ہوگی عند المیزان، میزان کے پاس کھڑا ہوگا اور ادھر میری صدا ہوگی اللہم ارحم علی امتی اللہم ارحم علی امتی، ادھر آ کر بیٹھ دیکھ لینا وہاں پر ہوگا۔ لیکن دیکھیے اتنی دعاؤں کے باوجود بھی وہ بدترین بدبخت دعاؤں کا مستحق نہیں ہوگا، بد دعا کا مستحق ہوگا، شفاعت کو اپنی جگہ پر رہ گئے۔ اور تیسری جگہ پر آج کا سبق حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول قلت لما القک عند المیزان، اللہ کے رسول جی میں اگر آپ کو وہ میزان جو ہوگا جو ترازو ہوگا اگر میں اس جگہ پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں سے تلاش کروں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبنی عند الحوض لا اخطئ هذه الثلاث المواطن
کوثر پر ضرور پائے گا. میں حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا, وہاں پر موجود ہوں گا. سبحان اللہ. حوض کوثر پر آ جانا, جام بھی پلاؤں گا, آپ کے لیے شفاعت بھی کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بدبخترین انسان اور بدبخت انسان یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حوض کوثر پر اس کے لیے بد دعا کریں گے. تو آ جانا, انہی 3 جگہوں کے اندر میں ہوں گا, یا سے پھر شفاعت کروں گا. حوض کوثر ہے کیا چیز؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حوض کوثر کی شان بڑی عجیب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کیا ہے؟ ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردتا انی ارجو ان اکون اکثر واردتا. اے اللہ اکبر کبیرہ. انسان سن لینا, حضور نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا, ہر نبی کے لیے حوض ہوگا. ہر نبی اپنی امت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, ہر کسی کا حوض ہوگا, پانی پینے جا رہا ہوگا. لیکن ان نبیوں کے درمیان بات کیا ہوگی؟ وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً. ان کے اندر ایک بات ہوئے گی, آپس کے درمیان ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے, فخر کر رہے ہوں گے, دیکھو جناب کس کی امت زیادہ ہے حوض کوثر پر آنے والی. ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا, ہاں مجھے اللہ اکبر کبیرہ فخر کے اندر یہ سارے نبی ہوں گے. میرا حال یہ ہے کہ انی ارجو, میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ میری امت زیادہ ہوئے گی. سبحان اللہ. انی ارجو, میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ میری امت زیادہ ہوئے گی. مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. امید رکھنی ہے تو کس پر رکھنی ہے؟ اونچا بولو. نبی ہے تو امید اللہ پر رکھ رہا ہے. ہمیں بھی بیٹوں کی امید ہونی چاہیے, بیٹیوں کی امید کاروبار کے برکت کے اندر امید ہونی چاہیے. تو کس پر؟ قرآن مقدس کا حوالہ بھی دیکھتے جاؤ نا. اللہ اکبر کبیرہ. سورت کا نام سورت یوسف ہے اور 13واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. آیت نمبر 87 ہے. میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, کیونکہ جو اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں وہ کافر قوم ہوتی ہے. اللہ کی سے نا امید ہو کر غیر اللہ پر امید نہ رکھنا. امید رکھنی ہے تو کس پر رکھنی ہے؟ یہی ہمارا قصور. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انی ارجو, میں امید رکھتا ہوں کہ ان اکون اکثر واردتا, میری امت زیادہ ہوئے گی اور میں ان پر سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت. اللہ کتنا اونچا پیغمبر دے دیا, ہم جیسوں پر بھی پیغمبر فخر کر رہا ہے. من میں سوچو, من میں ہم جیسے لوگوں ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں تو بہت فخر ہے کہ ہمارا نبی ہے تو محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہمارے نبی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جو نبی محترم جو ہمارے لیے اللہ نے خاص کیے ہیں وہ بڑی بات ہے۔ خود قرآن مقدس بھی فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ بڑی نعمت ہے۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4 پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ آیت نمبر میرے سامنے 164 ہے۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لقد مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، من اللہ علی المؤمنین، احسان تم میں ویسے بھی انسانیت پر کرتا رہا، لیکن اس امت پر مومنین پر میرا ایک خاص احسان ہے۔ مننا اسناد جو ہے یہاں پر اسناد تشریفی ہے، علماء جانتے ہیں خاص احسان ہے یا اللہ کون سا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب کہ میں نے ان کے اندر عظیم الشان رسول بھیجا اور انہی میں سے بھیجا۔ صفات یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر میری آیات مبارکہ بھی پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہی آیات کے ساتھ ان کو پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مقدس کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اپنی حدیث مطہر کی بھی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ پہلے یہی انسان تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے نری گمراہیت کے اندر انسان موجود تھا، لیکن میرے پیغمبر نے گمراہیت سے نکال دیا اور میرا عظیم احسان ہوا۔ الحمدللہ، فخر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کی نبوت کے اندر نبی ہمارا پیغمبر بھی، یہی ہے فخر کی بات، لیکن ہمارے پیغمبر ہمارے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی وہ تقوی مسجد والے نمازی بھی انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ تقوی مسجد والے نمازی بھی آ رہے ہیں، فلاں بھی آ رہے ہیں، ہاں فخر ہو رہا ہے۔ پھر حال کیا ہوگا میزان رحمت کا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ میزابان یمدانہ من الجنت، احدہما من ذہب والآخر من فضہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حوض کے اندر جن نالوں سے پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، ایک سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سونے اور چاندی کے پرنالے ہوں گے، وہ نالے ہوں گے جو جنت کے اندر سے پانی آ رہا ہوگا اور پھر حوض کے اندر گر رہا ہوگا، وہاں پر پانی بھی پیئیں گے، پیغمبر کی زیارت بھی کریں گے، انشاءاللہ پانی بھی ہوئے گا، زیارت پیغمبر بھی ہوئے گی، اور ساتھ ساتھ پانی بھی بڑا میٹھا ہوئے گا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ میں کیا کروں، ساری حدیثیں تو آتی ہیں، پڑھ نہیں سکتا۔ شہد سے زیادہ میٹھا ہوئے گا، دودھ سے زیادہ سفید ہوئے گا، ہاں ہاں، اور اللہ اکبر کبیرہ، عنبر کے ساتھ وہ کستوری کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ بہرحال کیا سمجھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی میزاب رحمت بھی ہوئے گی، حدیث قدسی بھی یاد آ گئی۔ پھر لگتا یوں ہے کہ وہ بدترین بدبخت آج کی سبق میں بھی نہیں آتی۔ اچھا بہرحال حدیث قدسی بھی سن لو، کیسی رحمتیں ہوئیں گی۔ قال اللہ تعالی، پہلے پڑھا تھا قال النبی، اب پڑھا ہوں قال اللہ تعالی عز وجل، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا اخطر على قلب بشر، فمصداق ذلك فلا
تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھولا انسان 70 سال کی زندگی ہے وہ بھی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں 60 سال کی زندگی ہے. ہاں دیکھ لے, دھیان کر لے, تو ان نعمتوں کے اندر پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے خاص نعمتیں آگے چن کر رکھی ہوئی ہیں آخرت کے میدان میں. یہ کیا ہے نا تیرے پاس نعمتیں, کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر بس ختم. او میاں عادت تو میں نے بنا رکھی ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار کر رکھی ہیں. اوہو سنو تو صحیح, جو بنانے والا اللہ ہوگا نعمتیں کیسی ہوئیں گی. عادت تو میں نے بنائی ہے, میں نے تیار کیا ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ. سالن گھر کے اندر اچھی بن جائے تو آدمی پوچھتے کس نے بنائی ہے؟ جو بنانے والی ہوتی ہے ہماری عورت ماں وہ کہتی ہے میں نے بنائی ہے. آخر کیوں نہ اچھی ہو سالن؟ اللہ فرماتے ہیں اعددت تو میں نے تیار کیے لعبادی الصالحین, یا اپنے خاص بندوں کے لیے میں نے دیا. اللہ کی کون سی نعمتیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں بنائی ہیں نہ کسی آنکھ نے اس طرح کی نعمت دیکھی ہوئی ہے, نہ کسی کان نے اس طرح کی نعمت سنی ہوئی ہے, نہ کسی دل کے اندر اس طرح کی نعمت کھٹکی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نوازے نعمتوں سے. اچھا پھر کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام حدیث بیان فرما کر کہتے ہیں وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ کی یہی بات کتاب اللہ کے اندر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. سورت کا نام سورت السجدہ ہے, 21واں پارہ ہے. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 17 ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ, کوئی انسان نہیں جانتا جو کچھ چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا چھپائے ہوئے ہیں. کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا, نہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ جی کیوں چھپایا ہے اور کس کے لیے؟ جزاء بما كانوا يعملون. اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم کرتے ہو. اچھا اتنا بدلاؤ اس انسان کے لیے ایسی نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں, بھلا اب انصاف بھی کرو. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور جو فاسق ہے برابر ہے؟ بولو آپ انصاف کر رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے. جو اللہ کو ماننے والا ہے, جو اللہ کا نافرمان ہے, کہ آپس میں برابر ہیں؟ جب برابر نہیں ہے تو پھر نعمتیں ان کو میں ایسی دوں گا جو اللہ اکبر کبیرہ آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہو جائیں گی. انشاءاللہ بدترین بدبخت کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مکمل ہو گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول جی میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا تو پل صراط پر, یا میزان کے پاس ترازو کے پاس, یا اللہ اکبر کبیرہ حوض کوثر کے پاس. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.